السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کے لیکچر نمبر 18 کے ساتھ آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے، اور یہ لیکچر جو ہے اس کا ایک حصہ ہم اس سے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اور اس پر کافی زیادہ غور و خوض ہم کر چکے ہیں۔ ہمارا سبق تھا حدیث نمبر 6۔ اس کا پہلا حصہ صرف ہم نے حدیث کی عربی عبارت پڑھی تھی، اور اس عربی عبارت میں سے جو مسائل اور جو احکامات صادر ہوئے تھے ان کو ہم نے سمجھا تھا۔ حدیث کی تشریح کا ایک حصہ باقی تھا، تو آج ہم حدیث کی تشریح کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ حدیث کا متن آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، و ابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، و منع للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے، و اعطى للہ، ہاں جی، و اعطى للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، و منع للہ، اور اللہ ہی کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ پچھلے لیکچر میں تکمیل ایمان کے 4 اصول ہم نے سمجھے تھے کہ ایمان کی تکمیل وہ کون سے 4 اصول ہیں کہ ایک بندہ مسلم وہ 4 اصول اپنا لے تو وہ کامل مومن بن جائے گا۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، انسان کسی کو عطا کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کے سبق میں یہ جو 4 نکات حدیث کے ترجمے سے ہم نے اخذ کیے ہیں، متن حدیث میں جو 4 باتیں بیان ہوئی، نمبر 1، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، و ابغض للہ، نمبر 2، اللہ کے لیے بغض، و اعطى للہ، اللہ کے لیے کچھ دینا کسی کو، و منع للہ، اللہ ہی کے لیے روکنا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں جس شخصیت میں پیدا ہو جائیں، جس مسلمان میں یہ 4 خوبیاں آ جاتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ کام ہوتا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان، کہ ایسی شخصیت کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ایسا انسان اپنے ایمان کو کامل بنا لیتا ہے۔ تو یہ 4 کام کیا ہیں؟ آج کے سبق کا یہ حصہ ہوں گے، اور بنیادی 2 نکات ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور تشریحی مواد جو ہے انہی 2 نکات کے گرد گھومے گا۔ نمبر 1 تو انسان کی محبتوں اور الفتوں کا اصل محور کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، باہمی محبت اور بغض کا معیار کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کی تشریح پر غور فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو تکمیل ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ کون سے 4 اعمال ہیں؟
جن کو ایمان کی تکمیل قرار دیا گیا ہے، آپ کے سامنے سوال ہے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے؟ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب وہ چاروں اعمال، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور چوتھے نمبر پر ہے اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ چونکہ آگے انسان سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چاروں باتیں اللہ نے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں احکامات پر عمل کا حکم تمام ایمان والوں کو کیوں دیا ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ تو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ انسان کی محبتوں اور الفتوں کا اصل محور، یہ ہمارے سبق کا پہلا نقطہ تھا کہ انسان اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز کسے سمجھے۔ محبت کہتے ہیں محبت، الفت گہری محبت، انتہائی زیادہ محبت انسان کس سے رکھے تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے انتہا درجے کی محبت فرماتا ہے۔ آگے ہے دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں جس سے بھی محبت رکھنی ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے سبق کا دوسرا نقطہ باہمی محبت اور بغض کا معیار کیا ہے؟ باہمی محبت اور بغض کا معیار یہ ہے دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ تو کسی سے بغض نہ رکھے۔ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے۔ پہلی بات تو یہ کسی کے ساتھ بغض رکھنا، دل میں عناد رکھنا، کوئی کسی کے بارے میں کینہ حسد رکھنا، دل میں کسی کے بارے میں جیلسی رکھنا، یہ تو بالکل ممنوع ہے۔ لیکن اگر رکھنی پڑ جائے، کسی کے ساتھ بغض رکھنا پڑ جائے، کسی کے ساتھ نفرت کرنی پڑ جائے تو نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ ہمارے سبق کا دوسرا نقطہ بھی یہ ہے باہمی محبت اور بغض کا معیار کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے بات بھی تشریح میں یہی بیان ہو رہی ہے کہ اور اس حدیث کی روشنی میں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی محبتوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے، اور انسان جس سے بھی محبت رکھے اس کا معیار جو ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی سے پہلے نمبر پر تو کسی سے بغض نہیں رکھنا، کسی سے عناد نہیں رکھنا، کسی کے بارے میں نفرت اپنے دل میں نہیں رکھنی۔ اگر کسی کے ساتھ نفرت رکھنی ہے تو وہ بھی خالص اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کی بنیاد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ تیسری بات، اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو۔ ہم سے کوئی ضرورت مند آتا ہے ہمارے پاس، مسلمان ہے، اس کی ضرورت کس لیے پوری کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کی بنیاد میں دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو مال عطا کریں یا کسی سے ہاتھ روکیں تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کسی کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ کسی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے؟ ہمیں اپنا مال
کسی کی ذات، کسی انسان مسلمان کی ذات پر خرچ کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد، اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اسی طرح ہم نے اگر کسی سے ہاتھ روکنا ہے، کسی کو نہیں دینا، تو اس کی بنیاد کیا ہو؟ اس کی بنیاد بھی یہ ہونی چاہیے محض اس لیے اللہ روکے، اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ تھی یہ پچھلے لیکچر کا حصہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں اس حدیث مبارکہ کا بالتفصیل ترجمہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس ترجمے کے ساتھ اس کے بنیادی نکات بھی آپ نے، حدیث سے اخذ ہونے والے مسائل بھی آپ کو سمجھا دیے تھے۔ آج کے لیکچر کا حصہ جو ہے ان نکات کے بعد، وہ 4 نکات جو ہیں ان کے بعد جو اس حدیث مبارکہ سے حدیث نمبر 6 جو ہم نے پڑھی ہے اس کی تشریح کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم نے 2 نکات میں تقسیم کیا ہے، اور بلکہ 3 ہم نے نکات بنائے ہیں۔ تو اس حدیث کی تشریح جو ہے ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھیں گے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے پڑھنے والی ہے، عمل کرنے والی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت ہر امتحان میں کامیاب اور کامران فرمائے۔